آستانہ عالیہ کاظمی آستانہ عالیہ نخویہ احباب گرامی المرتبہ، آج کی عظیم الشان محفل مبارکہ عرس مبارک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور یہ عرس سنیوں کے بزرگوں کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں نفرتیں بانٹنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ایک پیٹنٹ بات کرنے والا شخص ہوں۔ ہم ان جھگڑوں میں نہ پڑھتے ہیں نہ ڈالتے ہیں کہ کون فلاں عرس کو نہیں مانتا، فلاں عرس نہیں کرتا، وہ نہ کرے۔ بھائی اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کا عرس نہیں کرنا چاہیے تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کو بندہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شخص سے مطلب اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ابے کے لیے دعا نہیں کرتا، تمہیں ڈنڈا رکھ کے تو میں کر دعا، اور اگلی بات صرف اشارے سے کہہ کے جا رہا ہوں۔ ہم ایک ہوتے مرد، ایک ہوتی عورت، اور ایک تیسری جنس۔ تو یہ جو تیسری جنس ہے نا، آج تک کسی نے نہیں سنا کہ کسی خسرے یا تیسری جنس کے گھر میں بچے کی سالگرہ ہوئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عرس ولیوں کا ہوتا ہے، اہل اللہ کا ہوتا ہے، خوش بختوں خوش نصیبوں کا ہوتا ہے، اور ان کا ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ کے قرآن کی بولی میں حیات طیبہ سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ سے نوازا ہے، یہ عرس ان کا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں یہ بات سمجھا دوں، عرس شادی کو کہتے ہیں۔ عرس کا مطلب کیا ہے؟ شادی، خوشی کا دن۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عرس آپ سنی لوگ اللہ کے ولی کے وصال والے دن کرتے ہو، یعنی جب جس تاریخ عرس کا وصال ہوتا ہے اگلے سال اس دن عرس، اور عرس کا معنی خوشی، اور یہ نظر آ رہی ہے یہ جھنڈیاں، تو بھائی تمہیں بابے کے جانے کی خوشی ہوئی ہے؟ اگر خوشی کا نہیں ہوئی ہے بزرگوں کے وصال کی، تو پھر اس دن خوشی کیوں؟ اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ ہر چیز کی دو جہتیں اور دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بھائی صاحب بڑے غور سے میرا خطاب سن رہے ہیں، ان کا بیٹا ہے اور ان کے گھر والوں کی خواہش ہے کہ ہمارا پتر انگلینڈ چلا جائے۔ آ کر شاہ صاحب کے آستانے پر دعائیں ان کی امی کرتی ہے، والد کر رہے ہیں، حضور دعا کرے بیٹے کا ویزا لگ جائے۔ لو جی دعائیں رکھ لائی، بیٹے کا ویزا لگ گیا۔ جس دن بیٹے نے جانا ہے اس دن اماں ابا دونوں ایئرپورٹ پر بیٹے کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے رستے ماں کی آنکھیں خشک نہیں، پورے رستے اپنے رومال سے آنسوؤں کو صاف کر رہا ہے۔ اب کوئی ماں سے پوچھے تجھے اس کے جانے کی اگر اتنی تکلیف تھی، دکھ تھا، تو دعائیں کیوں کروائی؟ اگر دعائیں کر کے کروا کے اس کے لیے ویزا منگوایا تو اب رونا کس بات کا؟ تو آپ سمجھ سکتے ہو ماں کا جواب یہ ہوگا، اگر بیٹے کے مستقبل کو دیکھوں تو ہاں یہ خوشی کا دن ہے، اور اپنی جدائی کو دیکھوں تو غم کا دن ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جس دن ولی ہم سے جدا ہوا ہمارے لیے غم کا دن ہے، لیکن جب ہم اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ مرنا تو سب نے تھا، دنیا سے یہ بھی گیا، لیکن کوئی گڑھے میں گیا، کوئی جنت میں گیا، کوئی عذاب الہی میں گرفتار، کوئی بڑے بڑے بچھوؤں کے حوالے، کوئی بڑے بڑے سانپوں کے حوالے، اور کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ تو زندگی گزاری تھی آمنہ کے لال
کی وفا میں زندگی گزاری تھی، زہرا پاک کی غلامی میں زندگی گزاری تھی، حیدر کرار کے عشق میں زندگی گزاری تھی، حسن و حسین کی محبت میں زندگی گزاری تھی، اہل اللہ کے وفا اور پیار میں، نماز میں، روزے میں حیات گزاری تھی، حلال کھاتے ہوئے۔ اب ہم نے قرآن و حدیث کو جو پڑھا ہے، ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد ہمیشہ کی اور پاکیزہ زندگی ملتی ہے، تو ہم نے جب اپنے بچھوڑے کو دیکھا تو دکھ کی کیفیت، لیکن جب اس کی منزل کو دیکھا تو ہمارے لیے عرس ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ عرس ہے، خوشی ہے، خوشی ہے۔ کیوں کہ اب یہ ہستی یہاں سے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو بیسیکلی ہمارے سنت و جماعت عرس ایسی محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں بنیادی تصور وہ خوشی کا ہے۔ میں سمجھ رہے ہیں؟ مہربانی، مجھے آپ کو ذوق چاہیے۔ بنیادی تصور وہ خوشی کا ہے، لیکن وہاں کرتے ہم نے کیا ہے اور کرنا کیا ہے؟ ہم نے عرس کی محفل میں اللہ کا کلام پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نبی کی نعتیں، دین کی باتیں، قرآن سنت کی تعلیمات، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک دین کا مسئلہ سیکھنا ایک طرف، ایک سال عبادت کرنا ایک طرف، یہ جو تسبیح پکڑ کے بیٹھ کے پڑھنا یہ ایک طرف، اور اہل علم کی محفل میں بیٹھ کر ایک دین کا مسئلہ سیکھنا ایک طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا وہ مسئلہ سیکھنا، ایک مسئلہ سیکھنا اور ایک سال عبادت کرنا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جو دین کا مسئلہ سیکھنے والا ہے وہ ثواب میں سال والی عبادت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو عرس کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر ناخوان کرتے ہیں، اہل اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، شریعت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، حلال حرام کا تذکرہ ہوتا ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے، جنت دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک آدمی ایک مسئلہ سیکھے تو کتنا ثواب ہے، اگر ہزاروں آدمی درجنوں مسئلے سیکھیں تو کتنا ثواب ہوگا۔ اب اس سارے ثواب کو صاحب عرس کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب زندوں کی طرف سے دنیا سے جانے والوں کے لیے ثواب کا تحفہ وہ بھیجتے ہیں، اللہ ان کی قبروں میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کہاں سے آیا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے کہ استغفار ولدک لک، جس نے وہ تحفہ بھیجا ہوتا ہے اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے تیرے لیے یہ ثواب کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا دنیا مافیا میں اسے کسی بات پر خوشی نہیں ہوتی اتنا اس وقت جب اس کو وہ نور کا تحفہ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ آج عرس مبارک ہے، حضرت قبلہ پیر سید سجاد علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے اولاد کی طرف سے آج ان کو یہ تحفہ پہنچایا جائے گا، لیکن تحفہ کس کا ہوگا؟